اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود و سلام اس ذات والا تبار پر کہ جس نے مقہور و بے نوا انسانیت کو مقام افتخار بخشا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جس صورتحال سے گزر رہا ہے، اس میں عدم برداشت، اس میں شدت پسندی اور دہشت گردی ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ دہشت گردی جس میں ہم نے کم از کم 80,000 جانوں کی قربانی دی، اور اس وقت بھی ہماری بہادر افواج اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، پوری قوم اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہمارا سوشل فیبرک تار تار ہو چکا ہے۔ ہم ایک بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، اور اب سے نہیں، ایک طویل عرصے سے گزر رہے ہیں۔ یہاں یہ بحث نہیں ہے کہ کوئی طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، لیکن کیا یہ جائز ہے کہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جائے، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی جانوں کو نقصان پہنچایا جائے؟ اور مسلمان ہوتے ہوئے کیا کسی مسلمان پر یہ جائز ہے یا کسی بھی صورت میں یہ جائز ہو سکتا ہے؟ آج اس پر بات کرتے ہیں۔ علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم علامہ محمد عباس وزیری صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی رفیق سلفی صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی محمد ابو بکر محی الدین صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وزیر صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک پوری ٹرین کو یرغمال بنا لیا گیا، اور پھر اس میں تو وہ لوگ تھے جو اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، جن کا کوئی تعلق نہیں کسی معاملے سے، اور ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ کہیں بم دھماکے کر دیے جاتے ہیں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، بازاروں میں، تو یا لوٹ مار کی جاتی ہے۔ تو کسی بھی معاملے کو بنیاد بنا کر کوئی گروہ یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، تو کیا اس کے لیے کسی بھی حوالے سے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دو عناوین ہیں، انتہا پسندی اور قتل و غارت گری۔ یہ انتہا پسندی کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ قتل و غارت گری، لوٹ مار، بالاتفاق تمام فرق اسلامی بلکہ غیر اسلامی بھی، جتنے بھی ادیان سماوی ہیں، سب کے پاس ایک قبیح عمل ہے، ناجائز عمل ہے، اور ہمارے پاس حرام ہے۔ یعنی دنیا میں وہ قانونی طور پہ جرم بھی ہے اور دینی اعتبار سے حرام بھی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اس کی کاز کی طرف جاؤں گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، حابیل اور قابیل، وہاں ایک نے زیادتی کی، دوسرا قتل ہوا، ٹھیک ہے۔ فرعون مثلا، اس نے اپنے دور میں ڈنڈے کے زور پہ اور طاقت کے زور پہ پوری ایک نسل کو برباد کر دیا، یہ سب جانتے ہیں، صدیوں تک کی۔ جی ہاں۔ اسی طرح سے آپ اگر چلتے جائیں گے تو ایک سوچ، ایک تھیم ہے کہ جو قتل و غارت گری جس کے پاس ہے، اس کے برعکس ایک اور گروہ، ایک اور جماعت اور ایک اور تھیم ہے، اس میں عدل، انصاف، عقل، فکر، سوچ یہ حاکم ہے۔ اور جس کے پاس عقل ہوتی ہے، جس کے پاس فکر ہوتی ہے، وہ طاقت کے زور پہ بات منوانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی بعض اہل کتاب نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ تلوار کے زور پہ چھا گیا۔ نہیں، پیغمبر اکرم تلوار کے زور پہ چھایا نہیں ہے، بلکہ تلوار سے کہیں زیادہ اخلاق کے زور پہ چھا گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پیغمبر کی شناخت ان کا اخلاق ہے، نہ کہ تلوار۔ تو اس بنا پر یہ جس کے پاس بھی دلیل میں کمی ہو، وہ ڈنڈے کے زور اور کا سہارا لیتا ہے۔ اور میں اس سے بھی بڑھ کے ایک بات کرتا ہوں، اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ تو عبد خدا ہے۔ عبد خدا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام نہیں کرتا ہے، خدا کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ جب خدا کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو کیسے ممکن ہے وہ کسی کا خون بہائے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی کا مال لوٹے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
ایسا ہو نہیں سکتا ہے اگر وہ عبد خدا ہے. لیکن اگر اسلام کی شکل کے اندر رہ کے عبد نفس ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے ہوائے نفس کو اس نے اپنا الہ بنا دیا ہے، تو پھر اس سے یہ کام ہوں گے. اور ایک اور چیز خوب غور کریں، اب یہ جراثیم جہاں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑی قوتیں ان جراثیموں سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو باقاعدہ ایک چینلائز کریں، اس دہشت گردی کو. کچھ قوتیں ان کو چینلائز کریں اور اپنے مفاد میں اس ملک کے اندر ان کو پروموٹ کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ ملک غیر مستحکم ہو جائے. یہ ہوتا ہے، یہ سیریا میں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اچھا افغانستان میں ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، پاکستان میں بھی کم و بیش. اور ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ٹرین کا واقعہ ہوا ہے، میں مطمئن ہوں اس کے پیچھے ہاتھ ہے، یہ خود نہیں ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک ہے جو ان کو چینلائز کر کے ان کو استعمال کر رہا ہے، یعنی ان کے جذبات کو استعمال کر رہا ہے. ایک مومن بندہ، ایک خدا کی بندگی کرنے والا بندہ استعمال نہیں ہوتا ہے کسی کے لیے. وہ اگر استعمال ہوتا ہے تو خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی قوت کے لیے، کسی پیسوں کے لیے، کسی اور چیز کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا ہے. وہ علامہ اقبال کا شعر بہت خوبصورت ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر انسان خدا کی بندگی اختیار کرے تو پھر وہ باقی چیزوں کی بندگی سے نکل جاتا ہے. حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے نہج البلاغہ میں ان کا خطبہ ہے، وہاں آپ فرماتے ہیں کہ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمُ الرُّسُلُ، نے رسولوں کا تسلسل جاری کیا، لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عَبَدَةِ الْأَصْنَامِ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللَّهِ. ہدف جو تھا ان انبیاء کے آنے کا یہ تھا کہ اصنام کی عبادت سے نکلیں اور عبادت اللہ کی طرف جائیں، یعنی اصنام کی بندگی سے نکلیں اور خدا کی بندگی اختیار کریں. اصنام صرف بت نہیں ہیں، اصنام بڑی قوتیں بھی صنم ہیں، یعنی جس کے نتیجے میں تم خدا کے راہ سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چل، وہ سب صنم ہیں. وہ چاہے کوئی حکومت ہو، کوئی سلطان ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی سسٹم ہو، وہ سارے صنم ہیں، وہ سارے طاغوت ہیں. ان سے نکال کر خدا کی بندگی کی طرف لے جانا یہ انبیاء کا کام تھا. اور اگر اسی انبیاء کے کام کو ہم آپ جاری رکھیں تو ہم اپنے بندوں کو، اپنے شہریوں کو عبادت الاصنام سے نکال کر عبادت اللہ کی طرف لے جائیں گے. اور جب عبادت اللہ کی طرف لے جائیں گے تو مثلا فرض کرنے کہ کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، کہ جس طرح سے مال کو لوٹا جا رہا ہے، اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. اور بھائی آپ کو حق کس نے دیا ہے کسی کے مال کو لوٹنے کا؟ مسلم تمام ادیان کے پاس یہ حرام ہے، تمام. اس کا دینی تعلق نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی دین کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہ ایسا نہیں ہے. ہاں ممکن ہے کہ ان کی تربیت میں کمی آئی ہو، یعنی اس دین میں ان کی تربیت جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح نہ ہوئی ہو، یہ ممکن ہے، لیکن اس دین کا تقاضا ہرگز نہیں ہے. وزیر صاحب یہاں پہ رکنا ہوگا، ہمیں ایک بریک کی طرف جاتی ہے اور بریک کے بعد گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی وزیر صاحب، بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، دین ہمیں کبھی نہیں کہتا ہے کہ کسی کا مال چھین لو، دین ہمیں کبھی نہیں کہتا ہے کہ کسی کو قتل کر دو. کیسے ممکن ہے کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے مسافروں کو پتہ نہیں وہ کہاں کہاں جا رہے تھے، ان کو آپ ان میں بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، آپ کو کس بنا پر آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف میں شاید میں غلطی پر ہوں، اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے باہر کے ہاتھ نے یہ کام کروایا ہے. تو بہرحال یعنی عقل اور خرد اور دین اس کے مطابق اگر چلیں گے تو یہ قتل و غارت گری نہیں ہوگی. اور اگر اس کے بجائے اپنے جذبات اور اپنے احساسات اور اپنے خیالات کو حاکم بنائیں گے تو ممکن ہے یہ سلسلہ رکے گا نہیں. ٹھیک. اور ہم محی الدین صاحب یہاں پر جو ہے مفتی صاحب یہ بالکل ذکر نہیں کر رہے کہ کون صحیح اور کون غلط. ہم ایک بنیادی اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ تو کسی صورت میں کوئی بھی مذہب اس کو قبول نہیں کرتا، اور دین اسلام جس کے پیغمبری رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے، یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہو سکتی نا اس بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے، اور جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، جب ہم اس بحث میں چلے جاتے ہیں تو ہم حق سے ہٹ جاتے ہیں. اور یہ کام ریاست کا ہے، نہیں وہ جانے
उनसे बल्कि बैठे तो हमारी बड़ी अच्छी बात है। हमारी मैं कहता हूँ बदकिस्मती यही है जी। कि हम अपनों को बचा जाते हैं, उनका हर जुल्म और उनकी हर ज़्यादती को अंडर द कारपेट कर देते हैं और दूसरे पे चढ़ दौड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना बिल्कुल चाहिए। नहीं होना चाहिए। बल्कि जो हमें उलमा हैं उन्हें तो सबसे पहले अपने लोगों का हाथ पकड़ना है, बेशक। अपने लोगों का गिरबान पकड़ना है, उन्हें रोकना है। वो तो आपकी सुनते हैं ना। जी। अब मैं अहले तशी के लिए बात करूँ, मैं बलूचिस्तान के लोगों के लिए बात करूँ, मैं जो मुझे नहीं समझते तो मैं कहता रहूँ, लेकिन हम यही कहते हैं कि दूसरा जालिम हमें नज़र आता है, अपने सफ़ों में नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि हम अपने मुल्क के अंदर इन खराबियों का सद्देबाप नहीं कर सक रहे हैं। ये उस वक्त तक नहीं कर सकेंगे जब हम अपने सफ़ों की तरफ नहीं देखेंगे और हम अपने लोगों के हाथ नहीं रोकेंगे और हुकूमत का साथ नहीं देंगे उनका हाथ रोकने के लिए। आज हमारे मुल्क में ये शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी हर रंग के साथ मौजूद है। जहाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा इस पर वक्त कर रखा है कि कहाँ कहाँ हमारे इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, कहाँ कहाँ महरूमियाँ मौजूद हैं, कहाँ कहाँ वो चीज़ें मौजूद हैं जहाँ वो आग लगा सकते हैं। उन्होंने वो हर जगह आग भड़का दी है। शिया सुन्नी भी भड़क रही है, जो भी है, लेकिन है तो आखिर रंग तो यही है ना। एक तरफ सुन्नी है, एक तरफ शिया है, एक कबीला सुन्नी है, एक तरफ शिया। हालांकि कबीला भी जंग है, वहाँ कबाइल की लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ जाके उस जंग को भड़काया। दूसरी जगह मजहबी शिद्दत पसंदी भी है, तालिबानाइजेशन भी है, वो भी है। इधर बलूचिस्तान में आ जाएं तो एक कौमियत का नारा खड़ा कर दिया है। तो वो सारी जगहें उन्होंने हमारी आग सुलगा दी है कि जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है हमें बाहम दस्तो गरेबान कर दिया है और हमें समझ ही नहीं आ रही हम क्या करें। आज अल्लामा साहब ने बहुत खूबसूरत बात की, हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान से तो बाहर कोई नहीं है। ना बलूचिस्तान में कोई शख्स ये कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ना पाला चनार में कोई शख्स ये कहता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ना खैबर पख्तूनख्वा में कोई शख्स ये कहता है मैं मुसलमान नहीं हूँ। जब हम सब मुसलमान हैं तो कुरान को क्यों नहीं सामने रखते? वाह, हम कुरान को क्यों नहीं सामने रख? कुरान मजीद हमें साफ कहता है कि अगर किसी एक इंसान के कत्ल में भी तुम्हारा हाथ हो गया, तुम्हारी हिमायत हो गई, तुम्हारा किरदार हो गया, तो फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फी। छोड़ दीजिए आप शिया हैं सुन्नी हैं, तो कुरान मजीद तो शिया और सुन्नी को मुखातब नहीं करता है ना, वो तो मानने वाले को मुखातब कर रहा है। क्या बात, वो हर शख्स को मुखातब कर रहा है। आप जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हो, अगर आपने नाहक कत्ल कर डाला तो अल्लाह ताला ने तो साफ फैसला फरमाया, जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़ब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन अलीमा। सख्त तरीन अज़ाब है। तो क्या हम सब मुसलमानों के सामने कुरान मजीद की आयत नहीं है? क्या हम ये छोटी छोटी लड़ाई और झगड़े के पीछे अपनी आखिरत को तबाह करने को तैयार हो गए? क्या ये जो अगर हम अलग अलग हर एक से बात करें, शिया सुन्नी का भी अगर झगड़ा है या वहाँ पर अगर ज़मीन का भी झगड़ा है, क्या ज़मीन के टुकड़ों के लिए, क्या अपने फ़रोई इख्तिलाफ़ात के लिए हम अपनी आखिरत खो देंगे, अपने रब को खो देंगे, अपने रब की ऐसी जगह पे जाके खड़े हो जाएंगे कि हम गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम में आ जाएंगे, ग़ज़ब अल्लाहु अलैहिम, कि वो लोग जिन पर अल्लाह का गज़ब है आप तो उसमें चले जाओगे, क्या बचेगा आपके पास? तो हमें सबसे पहले बहैसियत कौम हम सबको बैठना चाहिए। अल्लामा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया बात कही कि दुश्मन जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है उनका हल भी हम निकालें। अगर हल वहीं नहीं निकालेंगे, मसाइल वहीं रहेंगे, तो हम लोग अपने ही लोगों को पकड़ते रहेंगे, अपने ही लोगों को जेल में भर देंगे, अपने लोगों को मारते रहेंगे। तो वो तो हल नहीं निकाला आपने, मसला वही है। वो पीछे और लोगों को, यहाँ तो जहालत है, लोग समझते नहीं है, पीछे एक लाइन लगी हुई है इस रास्ते पे चलने वालों की। तो सबसे पहले संजीदा हम कोशिश करें, शिया सुन्नी मसला हो, शिद्दत पसंदी का मसला हो, बलूचिस्तान का मसला हो, जहाँ जो मसाइल हैं हम उन मसाइल को हल करने की तरफ जाएं। अगर महरूमियाँ हैं उनको बिठा के बात करें, हमारे हम वतन है, मुसलमान हैं, कितनी चीज़ें हमारी मिलती हैं, कलमा हमारा एक है, कुरान मजीद एक है, मुल्क एक है, वतन एक है, हम इकट्ठे उठते बैठते हैं, बात करें। और जो बिगड़ चुके हैं बेशक उनके साथ अगर हमारी फ़ौज सख्ती से निमटती है, पूरी कौम उसके साथ खड़ी हो। अगर मेरे सफ़ों में कोई ऐसा आदमी है, मुझे अपनी फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़ा होना है, अपनी रियासत के साथ खड़ा होना है, इस मुल्क के अमन के लिए खड़ा होना है। मुझे उसका दीवार नहीं बननी है, मुझे उसे अपने अंदर छुपाना नहीं है।
یہاں ہوتا کیا ہے، اگر ریاست کسی کی بیخکنی کے لیے جاتی ہے تو پورا فرقہ آ جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست تو پھر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی. تو ہمیں اپنے صفوں میں موجود لوگوں کی خود اصلاح بھی کرنی ہے، اور انہیں کہنا بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو یہ کام. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے. کسی کو مار دینا، کوڑا خٹک میں آپ شاید وہ ذکر کرنا بھول گئے، عالم دین کو نماز جمعہ پڑھ کے وہ نکل رہے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں میں ایک شخص خود کچھ جیکٹ سے اڑا دیتا ہے. اب آپ تصور تو کریں کہ وہ مسلمان ہے اور وہ عالم دین ہے، نماز پڑھ کے نکل رہا ہے. تو کہاں ہماری ذہنی سطح چلی گئی ہے، کتنی جہالت میں ہمارے یہ نوجوان پڑ گئے ہیں. اگر ہم آج اس پہ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان نوجوانوں کے سامنے کون کہے گا کہ یہ راستہ صراحتاً قرآن کے خلاف ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ تباہی کا راستہ ہے، یہ اللہ کے غضب کا راستہ ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. قبلہ محی الدین صاحب، یہاں پر ہمیں رکنا ہوگا ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی محی الدین صاحب، آپ بریک سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المظلوم لا یظلم. قرآن مجید کی آیت بھی ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ لَا تَعْدِلُوا. ان تعدلوا بھی ایک جگہ ہے، لا تعدلوا بھی ایک جگہ ہے. کہ اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ظالم ہے، اس نے میرا حق کھا لیا ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ کو اجازت نہیں ملتی کہ آپ حد سے تجاوز کریں اور اعتدال کا راستہ چھوڑ دیں. قرآن کا حکم ہے ہم سب کے لیے، سب کے لیے. تو ہم تو یہاں تجاوز کر چکے، اور تجاوز کتنا کہ قتل و غارت گری پہ آ گئے. ہم ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بچوں کو ماریں گے، ہم بے قصوروں کو ماریں گے کیونکہ ہمارے بے قصور مارے جاتے ہیں. کیا دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ کیا قرآن مجید ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ قرآن مجید تو یہ نہیں کہتا ہے. قرآن مجید تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر قصاص کا بھی معاملہ ہو تو اس میں بھی عدل ہوگا، جس کا قصور ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ سب ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اپنے ملک اور ریاست کے لیے، ریاست نشانہ ہے ہمارا یہ ملک، اللہ نے ہمیں انتہائی بڑی نعمت عطا کی ہے، بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، جسے ہم نے اللہ کے نام پر لیا ہے، اپنے دین کے نام پہ لیا ہے. اور یہاں ہم سب نے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا ماحول بنانا تھا. دین اسلام کے وہ فیوز و برکات جو انسانیت کے لیے آئے تھے، وہ پوری انسانیت سے ہم نے روشناس کرانے تھے. یہ ریاست نشانہ ہے، اور بدقسمتی سے ہم خود ہی اسے تار کرنے کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری جہالت ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آئے، ہمارے بڑوں کو سمجھ آئے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آئے. یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو حل نہیں ہو سکتے، بالکل حل ہو سکتے، کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں جو حل نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن ان مسائل میں غیروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے بھائیوں کے قتل و غارت گری میں لگ جانا، اپنے دین کو خراب کر دینا، اللہ کو ناراض کر دینا، اور اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لینا، یہ ہر نوجوان کو، سادہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا وہ ان راستوں پہ چل کے صحیح کام کر رہا ہے. یہ تو آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں. تو ایسے جو بھی قتل و غارت گری کا علم بردار ہے، جس نعرے اور بینر کے تحت ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. میرے نوجوانوں سے دستبستہ گزارش ہے، ان سے اپنی راہیں جدا کر لیں. بہت خوب. قبلہ سلفی صاحب، کوئی بھی گنجائش ایسی نکلتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہٰذا میں اس کا بدلہ عام شہریوں سے لوں گا، یا میں قتل و غارت گری سے لوں گا. عام شہری کیا وہ ریاست میں ہی بھلے سے حملہ کرنا چاہے، کوئی ایسی صورت نکلتی ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مجھ سے پہلے ماشاء اللہ تعالیٰ دونوں نے حضرات نے بڑی بہترین گفتگو کی، اور دونوں کی گفتگو کے میں ساتھ ہوں. جہاں تک آپ نے سوال کیا، کوئی صورت نہیں نکلتی اس عمل کی کہ آپ ناجائز کسی کا خون بہائیں. مفتی صاحب نے ایک آیت کی طرف اشارہ کیا. اللہ نے قاتل کے لیے 5 سزائیں مقرر کی ہیں، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. پہلی سزا یہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دوسری سزا یہ ہے کہ اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے.
تیسری سزا یہ ہے غضب اللہ، اللہ کا غضب اس پر ہے۔ چوتھی سزا یہ ہے وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت۔ اب اندازہ کریں کہ کتنی، خالی جہنم میں جانا کافی تھا لیکن پھر اتنی سزائیں بتائیں۔ ایک مومن کی جان بہت قیمتی ہے، اور خدا را اس کی قیمت کو سمجھیے کہ ناجائز کسی کو قتل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان والے اور زمین والے کسی ایک مسلمان کے قتل میں شامل ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دیں۔ مسلمان کے خون کی، مسلمان کی جان کی، اس کے مال کی حرمت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَفِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہ مسلمان کا مال بھی محترم ہے، خبردار کسی کے مال کو ہڑپ مت کرنا، خبردار کسی کے مال کو چوری مت کرنا، کسی کے مال پر ڈاکہ مت ڈالنا، خبردار بری نظر مت رکھنا، مسلمان کی جان بھی محترم ہے۔ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ بے قصور لوگوں کی جانوں کو لے لیتے ہیں۔ بچوں کو، اب آپ نے ٹرین والا واقعہ ذکر کیا، یعنی کتنی خوفناک بات ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ ایک مسافر ہیں، اور مسافر جو ہوتا ہے حالت سفر کے اندر، اس کے لیے کتنا اسلام میں چیزیں بتائی ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہاں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہاں دیگر بے قصور، کیا جرم کیا ہے ان کا؟ تو لہذا خبردار، یہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ شرک کے بعد، جادو کے بعد فرمایا کہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ قتل ہے۔ کسی کی جان لے لینا کوئی چھوٹا گناہ ہے۔ آج علماء، کبھی فرقہ واریت کے نام پہ قتل و غارت ہوتی ہے، جیسا کہ علماء ذکر کر رہے تھے، کبھی قومیت کے نام پر قتل و غارت ہوتی ہے، کبھی عصبیت کے نام پر قتل و غارت ہوتی ہے۔ یہ جو سازشیں پیچھے، جو عناصر پیچھے ہیں، ان کا کلا کما ہونا چاہیے، بات چیت کریں، مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ نہیں ہوتا تو پھر فوج جو کردار ادا کرے گی، انشاءاللہ تعالی ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور کہنا چاہتے ہیں حافظ عاصم منیر صاحب سے کہ آپ بڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہاں، گفتگو ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو ان کے کریں، ان کے مسائل حل ہوں۔ اگر یہ پھر بدبخت پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں، اب دیکھیں تو صحیح نا، اکوڑا کھٹک کتنا بڑا جامعہ ہے، کتنی بڑی یونیورسٹی ہے، کہاں سینکڑوں ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں، وہاں ایک عالم کو آپ نے، لوگوں نے نشانہ ستم بنا دیا۔ ایک ٹرین بے قصور جا رہی ہے، یہ اس طرح مطالبات منوائے جاتے ہیں کہ آپ بے قصور لوگوں پر ظلم کریں، اپنے مطالبات پیش کریں؟ نہیں۔ تو لہذا فوج کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہاں، اگر مذاکرات ٹھیک ہے، اگر مذاکرات ان کے جائز ہیں، ہمارے سارے علماء کہہ رہے ہیں ان کے جائز ہیں، تو پورے کریں، اور اگر جائز نہیں ہے، یہ قوم، یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، تو فوج آگے بڑھے، ہم ساتھ ہیں۔ یہ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، ہم نے بہت جنازے اٹھا لیے، ہم نے بہت اپنے علماء کو اٹھا لیا۔ کیا اس طرف والے بھی ہمارے علماء، اس طرف والے بھی ہمارے علماء، اس طرف والے بھی مسلمان، اس طرف والے بھی مسلمان، کوئی ہے ان کو سمجھانے والا؟ پارا چنار کا ذکر کیا قبلہ نے، تو ایسی کیفیت جہاں پر سالوں سے معاملہ چل رہا ہے، اور مہینوں سڑکیں بند ہیں، اس مسئلے ایسی کو، صورت میں پھر ریاست، حکومت، اس کی کیا ریاست کو چاہیے کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ دیکھیں، پارا چنار کے لوگ ہمارے لوگ ہیں، اگر وہاں کی سڑک بند ہے تو کھلنی چاہیے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظلم ختم ہونا چاہیے، وہاں کا مال اگر کوئی ہڑپ کر رہا ہے، کوئی دن دہاڑے ڈاکے چل لگ رہے ہیں، تو ریاست کو چاہیے کہ ان کو روکے۔ باقی اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ ریاست کے مقابلے میں آنکھیں دکھائیں اور ریاست خاموش رہے۔ اس طرح ہم اپنے لوگوں کی شہادتیں برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ جو چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ٹرین کے ساتھ ہوا، یہ ایک مسلمان قتل ہو جائے، اتنے لوگ بے قصور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں وہاں بھی فرماتے ہیں کہ بچوں کو خبردار قتل نہیں کرنا، خبردار وہاں عورتوں کو، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اللہ کے رسول کی ہدایات ہیں۔ یہ کون سا دین کہتا ہے، کون سی شریعت کہتی ہے ان کو کہ بچوں کو اڑا دو، خواتین کو اڑا دو؟ لہذا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے، اور ہم علماء بیٹھے ہیں، اگر ہمیں کوئی ڈیوٹی دینا چاہتی ہے ریاست، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر موقع پہ ساتھ ہیں، یہ دہشت گردی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ فوج آگے لڑے، ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر ہمیں رکنا ہوگا ایک بریک کے لیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
قبلہ ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، میں نے ابتدا میں ہی فرمایا، میں نے عرض کیا کہ کچھ 80,000 جانوں کی قربانیاں ہم دے چکے ہیں 80,000 اور یہ اس میں ہماری سیکورٹی فورسز کے بھی لوگ ہیں، اللہ عام شہری بھی ہیں، اور ابھی تک یہ سلسلہ چلا جا رہا ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ جڑا ایک اور مسئلہ ہے کہ جگہ جگہ پر اسنیچنگ، لوٹ لینا، لوٹتے ہوئے گولی مار دینا. اب یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، ہر طرف خوف کی ایک فضا رہتی ہے. کراچی شہر میں آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہے، اور پورے ملک میں ہی کہیں نہ کہیں، مگر کراچی میں تو بہت زیادہ ہے. تو اب اس پہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے اچھا ملا لیا اس مسئلے کو بھی اس کے ساتھ، اور یہ ہے بھی جی ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں. دیکھیں میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ ہم خدا کی بندگی کو سرلوحِ زندگی قرار دے دیں. اگر خدا کی بندگی کو سرلوحِ زندگی قرار دیں گے تو یہ چیزیں تو بہت بڑے جرائم ہیں. انسان یعنی خدا کی رضا سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ تو بہت بڑے جرائم ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ جیسے گھر میں باپ کا رول ہوتا ہے، ریاست کا رول وہی ہے. جس طرح باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے رعایا کی تربیت کرے. اور اگر کوئی تربیت میں باغی بن جاتا ہے تو کبھی کبھی باپ بھی کسی بچے کو اس باغیانہ مزاج سے نکالنے کے لیے اسے سزا دے دیتا ہے. ریاست کو بھی چاہیے کہ اس کو سزا دے دے، اور اس سزا میں بھی اعتدال سے آگے نہ بڑھے، کہ اعتدال کے ساتھ، چونکہ اعتدال کے ساتھ اگر کام ہوگا تو یقین کر لے اثر رکھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب آپ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے. یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی بہت خوبصورت آیت تھی، میں تو ہمیشہ اس پر عاشق ہوں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی کسی قوم سے مقصود یہاں کوئی قوم ہی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے. کسی جماعت یا کسی فرد یا کسی قوم کے حوالے سے تمہارے دل میں اچھے جذبات نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، تو یہ دشمنی تمہیں مجرم نہ بنائے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، تم مجرم نہ بنو، اسی کو تم عبد خدا ہو، خدا کے بندے ہو. وہ خدا کی بندگی کبھی بھی آپ کو مجرم بننے نہیں دیتی ہے. اعدلوا، عدل کو اختیار کرو تو عبد خدا ہو. جب عبد خدا ہو تو عدالت سے باہر نہ نکلو. وہ اقرب للتقوی، اور یہی عدالت ہی اقرب ہے تقوی کے لیے، جو کہ ایک مومن کی کا خاصہ اور اس کی شان ہونی چاہیے تقوی. اور پیغمبر اکرم اور قرآن مجید میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم موجود ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم علماء کرام، مسجد، محراب، منبر، یہ جگہیں وہ ہیں کہ جہاں سے تربیت لوگوں کی ہو جائے اور لوگوں کو بندگی کی طرف لے جائیں. پھر اس کے بعد ہمارے ادارے ہیں، ادارے لوگوں کی تربیت کریں. اور اگر اس طرح سے ہم ایک ملک، درسگاہیں ہیں، مدارس ہیں، یہ درسگاہیں، یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، ان میں تربیت ہونی چاہیے کہ اس طرح کی تربیت ہو کہ انسان کے اندر مجرمانہ طبع ختم ہو جائے. جب انسان کے اندر مجرمانہ طبع ختم ہو تو یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی. سنیچنگ تو بہت بڑا جرم ہے. یعنی آپ کسی آدمی کو ڈرانا حرام ہے، صرف ڈرانا، تاثیر اسد میں اس کے اوپر فائر کرنا، اس سے مال چھیننا، اس کی بے آبرو کرنا، یہ ایسا جرم ہے کہ خدا معاف نہیں کرے گا. بہت خطرناک جرم ہے یہ. تو یعنی یہ تو بہت یعنی کوئی اعلیٰ درجے کا باغی انسان ایسا کرے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب جس میں تھوڑی سی بھی بندگی ہو، میں یہ جملہ کبھی کبھی کہتا ہوں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب جو کہ ہم سب کے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ عمل ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے 2 عالم پورے دے دیے جائیں اس شرط پر کہ میں کسی ٹڈے کے منہ میں چبائے ہوئے پتا اس سے چھین لوں، تو میں چھیننے کو آمادہ نہیں ہوں. یعنی 2 عالم ملنے پر، یہ سب، یہ دنیا وہ دنیا سب مل، دیکھیں وہ دنیا بھی مل رہا ہے، فرض ہے یہ، وہ دنیا بھی مل رہا ہے، پھر بھی اس ٹڈے کے منہ سے پتا چھیننے کے لیے تیار. کیوں؟ وہ انسان کامل ہے. ایک انسان کامل اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا ہے، یعنی دوسروں کا مال چھیننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. چرسد میں روڈ پہ جا کے آپ مثلا گن لے کے کسی سے سنیچنگ کریں،
जो अमीर अल-मोमिनीन को और हज़रत रसूलुल्लाह को और इस तरह की शख्सियात को अपने लिए उसवा समझते हैं, जो इंसान कामिल हैं, उनको वो कैसे मुमकिन है कि इस तरह का जुर्म करे? ठीक, इस तरह का जुर्म करता है तो इसका मतलब है कि वो आउट है, आउट है बिल्कुल। सिरात मुस्तकीम तो बहुत आउट हो चुका है। तो अब उसको सिरात मुस्तकीम पे ले आना उलमा का भी काम है, मदारिस का भी काम है, यूनिवर्सिटीज़ का भी काम है, रियासत का भी काम है। दौलत की मुनसिफाना तकसीम किसी भी माशरे के लिए बहुत नहीं। हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई, हमारे यहाँ एक तबका बहुत अमीर, एक तबका बहुत गरीब, एक तबके के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ, एक तबके के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मदारिस बिल्कुल मुख्तलिफ। जिस जहनी सतह की बात क़िबला फरमा रहे हैं वो जहनी सतह तो यकसा हो ही नहीं सकती मुल्क के अंदर। अब ये कितना ज़रूरी, कितना लाजिम है कि आइन तो कहता है कि हर बच्चे को तालीम का हक़ है, हर इंसान को सेहत का हक़ है, हर शख्स को रोज़गार का हक़ है, लेकिन तबक़ाती तक़सीम अपनी इंतहा को हो। तो इस ऐसी सूरत हाल में आप शेखीन की आप खुलफा राशिदीन की ज़िंदगी से, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अक्स करके फरमाएं कि वहाँ पर क्या निज़ाम था और हमारा निज़ाम उससे कितना मुताबिकत रखता है, क्योंकि हमारा आइन कहता है कि जो कानून होगा, जो निज़ाम होगा, वो कुरान और सुन्नत के मातहत होगा। देखिए, इसमें सिर्फ मैं एक बात करूँगा, सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं। वो ताजिर हैं और ताजिर शख्सियत जिन्होंने 3 दफ़ा अपना माल कुर्बान कर रखा है, मगर जब वो ओहदे पर आते हैं रियासत के, और रियासत का सबसे बड़ा ओहदा है, अब रियासत उन्हें कहती है कि आपने तिजारत नहीं करनी। वो तो निकल गए थे तिजारत के लिए, उन्होंने कहा नहीं, आप बैठिए, आप तिजारत ना कीजिए, आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कीजिए। अब फिर जब तिजारत नहीं करनी, रियासत के काम के लिए अपने आप को मुख्तस रखना है, तो वजीफ़ा ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? तो वजीफ़ा क्या मुकर्रर किया? मेयार ये रखा कि जो मेरे माशरे रियाया के एक मज़दूर की मज़दूरी है, वो मेरा वजीफ़ा होना चाहिए। क्या ये मेयार हमारे रियासत में है? नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। और आज की नशिस्त में हमने कोशिश की कि जो माशरती मसाइल हैं उन पर गुफ्तगू कर सकें। अभी सहर हासिल गुफ्तगू तो नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी बहुत से सोच के दरीचे खुले ज़रूर हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।